الہی میں شمس الضحیٰ تیرے شہرو ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرائے نور افروزا کی قسم قسم شب تار میں پیاس یہ تھا قسم شب تار میں پیاس یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا راز ہے روح الامین تیرا راز ہے روح الامین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیری فعل نہیں ہے خدا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلام مجید لکھا شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سے بیان نہیں ہند میں پاسی سے شاہ خدا نہیں ہند میں واسی سے شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم
تمام تر حمد و ثنا ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے جب دل اور زبان یک جان ہو کر یکسو ہو کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. اور جب دل پھر اس کو کہتے ہیں کہ دل کا جاری ہو جانا، دل کا جاری ہو جانا. اب پیر کامل جب ملاحظہ فرماتا ہے کہ میرا مرید صادق اللہ اللہ کے ذکر سے زبان اور دل کو منور کر چکا ہے، تو پھر تیسرا درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے ذکر بالجوارح. سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے. اور یہ ذکر ہم سب کے روح کی غذا ہے. آج کل کا انسان اس لیے گھبراہٹ کا، پریشانی کا، مسائل کا شکار ہے کہ ہم ذکر کی لذتوں سے آشنا ہی نہیں ہوئے. جس کو ذکر کہا جاتا ہے، کوئی شیخ کامل میسر آئے، کوئی پیر کامل میسر آئے، ورنہ آج کل لوگوں نے طریقت کے نام پر بھی عجیب و غریب سلسلے شروع کر رکھے ہیں. اس لیے شاعر مشرق نے فرمایا تھا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے. اللہ پاک پیر کامل نصیب فرمائے. اور اگر اس تلاش میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وہ فرمان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ 1000 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان میں کتاب لکھی جو طریقت کے رموز بتاتی ہے، جسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے. پردوں کو کھولنے والی وہ پردے جو انسان کے سامنے غفلت کی وجہ سے ہیں. جب اس کتاب کو پڑھیں گے اور ذکر الہی جاری ہوگا تو ہماری آنکھوں سے ایک ایک کر کے غفلت کے پردے ہٹتے جائیں گے اور جلوہ یار نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک اول تو پیر کامل کی تلاش میں گھر سے نکلو، اس کو تلاش کرو. کیوں کہ یہ گوہر مراد گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، ورنہ داتا صاحب پیدا غزنی میں ہوئے اور آپ کی مرکز شریف لاہور میں بنی. اپنا خیش قبیلہ، گھر بار، رشتہ دار سب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق ہوتے ہوئے لاہور میں آ کر ڈیرے لگائے. اور آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پورا پنجاب داتا صاحب کی روحانی اولاد ہے. تو آپ کی وہ کتاب حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں جس کو پیر کامل نہ مل رہا ہو وہ داتا صاحب کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دے. یہ کتاب اس کے لیے مرشد کا کام دے گی. تو جب شیخ کامل کی صحبت میسر آ جائے تو پھر انسان کے وجود کا ہر حصہ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا وقت لوں گا. میرے بعد علماء کرام ہمارے مسلک کے حق کے مقتدر نمائندے تشریف فرما ہے اور ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کے مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہاں میری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں، باہر دکانوں پر بیٹھنے والے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سماعت فرما رہے ہوں گے کہ روئے زمین پر شہر آباد ہیں، شہروں میں انسان بستے ہیں، لیکن پتہ ہے ان شہروں میں، ان آبادیوں میں اللہ پاک کو کون سی جگہ پسند ہے؟ وہ تمہاری فصلیں، تمہارے مربع پسند نہیں فرماتا. زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ پاک نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے
جہاں اس کے پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں، اس کی تائید فرمائیں گے کہ جب کبھی فرشتوں کو، ملکوتی مخلوق کو، آسمانی مخلوق کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم ذرا زمین میں جھانک کر تو دیکھیں، تو جب وہ زمین کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں تو زمین پر وہ جگہ جہاں مدرسہ بنایا جائے، جہاں قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا جائے، آسمان کے فرشتوں کو زمین کے وہ مقدس ٹکڑے یوں نظر آتے ہیں جیسے اندھیری راتوں میں اہل زمین کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک اس زمین کے ٹکڑے کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے جہاں قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو پورے ماحول کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ کیوں؟ کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے تمام معجزات پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں ہمارا ان پر ایمان تو ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے جیتے جاگتے ان معجزات کا دیدار نہیں کیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی معجزہ شق القمر کا نہیں دیکھا، ایسے ہی ہے نا؟ پتھر کو پانی پر ترایا وہ ہم نے زیارت نہیں کی، ہمارا ایمان ہے، ایمان کامل اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ لیکن خصائص کبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سارے معجزات اس وقت صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں سے دیدار کیا وہ خوش قسمت تھے، لیکن ہمیں گویا سرکار کے اگر دیگر معجزات کا دیدار نہیں نصیب ہوا تو سرکار کے دو معجزے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور جب کبھی مسلمان چاہے ان معجزات کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک معجزے کا تعلق مینار کے ساتھ ہے اور دوسرے معجزے کا تعلق ہر مسلمان کے گھر کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ وہ مینار میں وہ کیسے کہ جب حجاج کرام رمی جمرات کرتے ہیں تو بے شمار ہر حاجی ساتھ کنکر رمی کرتا ہے، جمرات کو 3 جمروں کو مارتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہر سال 3 دن تک رمی جمرات کرتے ہیں، اگر حضور یہ اسی طرح یہ کنکر اکٹھے ہوتے رہے تو انہیں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کنکر سے پہاڑ نہیں بنتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام اللہ کے پاک گھر کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جن لوگوں کا حج اللہ قبول فرما لیتا ہے ان کے رمی کیے ہوئے پتھر حکم ہوتا ہے اے فرشتوں اٹھا لو، سبحان اللہ۔ اور جن کے رہ جاتے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال رمی ہوتی ہے، پتھر مارے جاتے، کنکر مارے جاتے ہیں، لیکن وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ سرکار علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور کی برکت سے جو صدق نیت کے ساتھ حج کرنے آتے ہیں ان کے مارے ہوئے پتھروں کو، کنکروں کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے اور ہر خوش قسمت بچے کے سینے میں بھی موجود ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ آج ان میں
ننھے منھے پھول نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ کل یہ قرآن کریم کی دولت سے فیض یاب ہو کر مالا مال ہو کر زمین کے مختلف گوشوں میں پھیل کر اللہ کے محبوب کے اس معجزے کو عام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو پڑھنا بھی ذکر ہے, تسبیحات کو پڑھنا بھی ذکر ہے, اس میں ذات کو دہرانا بار بار اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے. اور جب نفس اچھی طرح بندے کے قابو میں آ جائے تو پھر شیخ کامل 5 انفاس والا ذکر کرواتے ہیں. پھر زبان خاموش ہو جاتی ہے اور بندے کی سانسیں چلتی رہتی ہیں اور ذکر خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم انسان ہیں, ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اگر کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے, اب کٹائی کا موسم آ رہا ہے, تو خوش قسمت لوگ مرد اور خواتین اپنے ہاتھوں سے گندم کی کٹائی بھی جاری رکھیں گے, زبان سے اللہ اللہ کا ذکر بھی جاری رہے گا. اور اس روزی میں ایسی برکت آئے گی کہ وہ روزی کم نہیں ہو سکتی, وہ ختم نہیں ہو سکتی. حضرات محترم, میں انہی الفاظ پر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو کامیابی سے سرفراز فرمائے, اساتذہ کرام کو اور ان پیارے پیارے بچوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور دائیں بائیں جتنے بھی اہل اسلام میں سے حضرات تشریف فرما ہیں, اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, اپنی زمینیں کاشت کر رہے ہیں, ان سب کو اس مدرسے کی ضروریات کا اور خدمت کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. صدق نیت کے ساتھ